we are going to move to our first presentation, which is on how to enter in the corporate world. Are you people ready to enter in the corporate world? Are you ready? اسی جس طرح کی آواز ہے اسی طرح انٹر ہوں گے پھر آپ. موٹیویشن نہیں ہے آپ میں سیشن اٹینڈ کرنے کی. آر یو ریڈی ٹو انٹر؟ ہاں اب ٹھیک ہے. اچھا میں ابھی انوائٹ کرتا ہوں سہیل رضوی صاحب کو, جو اس سیشن میں آپ کو مزید جو ہے نا وہ گائیڈ لائن دیں گے. 20 to 25 منٹس کی ٹاک ہے اور اس کے بعد 20 to 25 منٹس کا جو ہے نا کوشچن آنسر سیشن ہے. سو آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ سہیل رضوی صاحب ٹو پروسیڈ اے سیشن. سر السلام علیکم جی. میں آپ کو اتنی چیخیں نہیں لگواؤں گا. ویری فیو تھنگ. سب سے پہلے تو میں ان کی قرات کی تھوڑی سی تعریف کرنا چاہوں گا کہ ایکسلنٹ. ویری فیو پیپل ہیو ٹیلنٹ لائک دیٹ. جب آپ اپنے ٹیلنٹس کو جانتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے اپنے آپ کو اس فیلڈ میں لے جانا جس میں آپ کا پیشن ہو. اگر آپ خالی صرف نوکری کرنے کے لیے کارپوریٹ ورلڈ میں جا رہے ہیں تو I'm sorry to tell you کہ کارپوریٹ ورلڈ میں آپ بہت زیادہ سکسیزفل نہیں ہوں گے. افیکٹو ہو جائیں گے. افیکٹو مینس کہ آپ کام بہت اچھا کر لیں گے جو آپ کو دی جائے گی جاب, لیکن کبھی بھی آپ اپنے کارپوریٹ لیول پہ سکسیزفل نہیں ہو سکیں گے, آگے نہیں جا سکیں گے. آگے جانے کے لیے پیشن ریکوائرڈ ہوتا ہے, آپ کے یہ ٹیلنٹ ریکوائرڈ ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کی بیسٹ پرفارمنس دی جا سکتی ہے. میں خود اپنی اگزامپل دیتا ہوں. مجھے بہت شوق تھا امریکہ جا کے پڑھنے کا. میں نے بہت ایفرٹ کی, مجھے ایڈمیشن بھی مل گئی. اس کے لیے میں نے سیٹ کا ایگزام بھی دیا, میں نے ٹوفل کا بھی ایگزام دیا, اینڈ آئی وینٹ اینڈ اسٹڈیڈ 3 years ان USA ان فائنینس کر کے میں پاکستان آیا واپس 3-3.5 سال کے بعد, اور میں نے اپنی جاب شروع کی چیز مینہٹن بینک کے اندر. جاب مجھے ملی کریڈٹ انالیسس کی. 7 مہینے میں نے اس جاب کے اندر کے بعد میں نے اندازہ لگا لیا کہ آئی ایم ناٹ دا پرسن فار فائنینس. کاش, اب میں یہ کہتا ہوں, کاش مجھے کوئی کیریئر گائیڈنس ملی ہوتی, کسی نے مجھے بتایا ہوتا کہ میری پرسنالٹی کس ٹائپ کی ہے, میری اسٹرینتھ کس ٹائپ کی ہے, اور میں کس ٹائپ کے لیے جاب میں سوٹیبل ہوں. میں نے بہت پیسہ خرچ کر کے, بہت ایفرٹ لگا کے, بہت محنت کر کے, بہت اپنے پیرنٹس کی جو ہے قربانیوں کو ضائع کر کے میں نے یہ سیکھا کہ جی جس چیز میں آپ کی پرسنالٹی اور جاب فٹ نہ آتی ہو, اس جاب میں جانے سے آپ کو کبھی بھی کیریئر سکسیس نہیں ملے گی. مجھے انہوں نے بٹھا دیا ہے بینک والوں نے ایک کیوبیکل کے اندر, انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ کی وہ ہے جاب ڈسکرپشن ہے, یہ آپ کے پاس بیلنس شیٹس آئیں گی, یہ آپ کے پاس اسٹیٹمنٹس آئیں گی, آپ نے کمپنیز کا ویلویشن کرنا ہے اور آپ نے ان کو کریڈٹ اپروو کرنا ہے یا ڈس اپروو کرنا ہے. اٹ واز اے ایکسکلوڈیڈ جاب. مجھے آئی ہیو ٹو بی بائی مائی سیلف آل ڈے فار 8 hours اینڈ آئی ڈidn't لائک اٹ ایٹ آل. میں ایکسٹروورٹ ٹائپ آدمی تھا, آئی واز اے سوشلائزر. میں لوگوں سے ملنا چاہتا تھا, لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہتا تھا, باتیں کرنا چاہ رہا تھا. اینڈ دین آئی ریئلائز کہ جی آئی ایم ناٹ فٹ فار دیٹ جاب. تو یہ چیز اگر پہلے پتہ لگ جائے ہمیں جاب ورلڈ میں جانے سے پہلے, کارپوریٹ ورلڈ میں جانے سے پہلے, کہ میری پرسنالٹی ٹائپ کیا ہے, کیا میں آرٹ میں انٹرسٹڈ ہوں, کیا میں نمبرز میں انٹرسٹڈ ہوں, کیا میں انٹروورٹ ٹائپ پرسنالٹی ہوں, کیا ایکسٹروورٹ ٹائپ پرسنالٹی ہوں, مجھے کس ٹائپ کی جاب میں جانے سے مجھے پرسنل سیٹسفیکشن ملے گی. یہ ہمیں بہت بعد میں پتہ لگتا ہے جب ہم جاب مارکیٹ میں انٹر ہو جاتے ہیں اور ہم ٹرائل اینڈ ایرر سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت ہمیں پتہ نہیں لگ پا رہا ہوتا. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں صرف آپ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تھوڑا سا ٹائم لگا لیں, اپنے اوپر ٹائم لگا لیں, کہ جی اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ جی میری اسٹرینتھ اور ویکنیسز کیا ہے اور مجھے کس ٹائپ کی جاب میں جانا چاہیے. کارپوریٹ ورلڈ میں آپ جب جائیں گے تو انٹرویو میں سب سے پہلے آپ سے پوچھا ہی جائے گا کہ آپ کی اسٹرینتھس کیا ہے, آپ کی ویکنیسز کیا ہے, اور اس میں اسیس وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے انٹرویو, کہ جو آپ کی اسٹرینتھ ہے کیا وہ اس جاب کی ریکوائرمنٹ کے ساتھ میچ کر رہی ہیں یا نہیں, جو آپ کی ویکنیسز ہیں کیا وہ اس جاب پہ آپ کی پرفارمنس کو ہرٹ کریں گے یا نہیں. اس لیے وہ میچ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں آپ کی پرسنالٹی کو, آپ کی اسٹرینتھ کو, آپ کی ویلیو ایڈیشن کو ود دا ٹائپ آف جاب دیٹ یو آر انٹرنگ انٹو. اس لیے سب سے پہلا کریٹیکل ایشو جو ہے وہ نوئنگ یور سیلف ہے. جتنی آپ کے اندر سیلف اویئرنیس ہوگی, جتنا آپ کو پتا ہوگا کہ مجھے کس بات پہ غصہ آتا ہے,
مجھے کس بات سے اریٹیشن ہوتی ہے, کون سی انوائرمنٹ مجھے فرسٹریٹ کرتی ہے, کون سی چیزوں سے میں خوش ہوتا ہوں, کون سی چیزیں مجھے موٹیویٹ کرتی ہیں. جب یہ چیزیں آپ کو آئیڈیا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ زیادہ بہتر دور پہ زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ اپنے انٹرویوز کے اندر کے لیے پریپیئر ہو سکتے ہیں, زیادہ بہتر دور پہ آپ انٹرویوز کا جواب دے سکتے ہیں. ایک اور چیز میں جس پہ ہائی لائٹ کروں گا, ساری ہی یونیورسٹیز تقریباً انٹرنشپ پہ فوکس کرتی ہیں. میرا اپنا بینک الفلاح سے چونکہ تعلق ہے تو میں نے جو اپنا آبزرو کیا ہے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ لوگ انٹرنشپس کے لیے آتے ہیں اینڈ دے جسٹ وانٹ ٹو گیٹ اوور ود دس 3 months پیریڈ کہ جی ہم آئے, ہم نے اپنے 3 credit hours پوری کرنے ہیں, یہ انٹرنشپ کا ٹائم پورا کرنا ہے. ویری کیجول ایٹیچیوڈ, ویری کیجول پرفارمنس آن دیئر انٹرنشپس. آتے ہیں چیزوں کو جسٹ پورا کرنے کے لیے 3 مہینے کا ٹائم پورا کرتے ہیں, نہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, نہ ریلیشن شپ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. انٹرنشپ میں جو اپورچونٹی آپ کو سب سے زیادہ مل رہی ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈنگ کی ہوتی ہے, نیٹ ورکنگ کی ہوتی ہے. کمپنی کے اندر اپنے آپ کو ایکسپینڈ کریں, اپنی ویزیبلٹی کریٹ کریں, والنٹیئر کریں پروجیکٹس کے لیے, والنٹیئر کریں. آپ ایچ آر والوں کو کہیں کہ جی ہمیں بتائیں کوئی آپ کے لیے کے پاس پروجیکٹ ہے جس پہ آپ کوئی ریسرچ چاہ رہے ہیں, آپ اپنی آرگنائزیشن کے اندر کوئی ایٹیچیوڈ سروے کروانا چاہ رہے ہیں, آپ کوئی کلائمیٹ سروے کروانا چاہ رہے ہیں, تو آئی ایز اے کپل آف مائی کولیگز وی کین ڈو دس ورک فار یو. جب آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں, اپنے آپ کو ویزیبلٹی کریٹ کرتے ہیں تو آپ آرگنائزیشن کی ضرورت بنتے ہیں. تب لوگ جو ہے آپ کو بلانا چاہتے ہیں کہ جی یہ جاب کے لیے بھی آئے تو ہمارے لیے ویلیو ایڈ کریں گے. اگر آپ انٹرنشپ میں صرف لو لیول کا صرف فوٹو کاپیاں بنانے پہ خوش ہیں, صرف فیکس بھیجنے پہ خوش ہیں, صرف آ کے اپنی حاضری لگوانے پہ خوش ہیں, تو آپ کی وہ وہیں تک پروگریس رہے گی. اپنے آپ کو ایکسپوز کریں, اپنے آپ کو اپنی ویزیبلٹی کریٹ کریں اس آرگنائزیشن میں جس میں آپ انٹرنشپ کے لیے جا رہے ہیں. انٹرنشپ از این اپورچونٹی ٹو انٹر انٹو این آرگنائزیشن اینڈ ڈونٹ ویسٹ دیٹ اپورچونٹی ود ٹریویل ورکس جو آپ اپنی آرگنائزیشن میں جا کے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ صرف کریڈٹ آورس کے لیے نہ کریں بلکہ اس کو اپنا ایک لیڈر بنائیں جس سے آپ اس پرٹیکولر آرگنائزیشن میں جانے کے لیے اپنا سٹیپ بنا سکیں. اسی طرح جس چیز پہ میں اور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا, اٹ از جو ہم لوگوں میں ہیبٹ ہے کہ جی جیسے ہی ہم نے ڈگری کمپلیٹ کی تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر جگہ پہ سی وی بھیجنے شروع کر دیے. اوائڈ دیٹ. اپنے آپ کو, اپنی پرسنالٹی کو اسیس کریں, اس کے بعد اپنے ٹیلنٹس کو اسیس کریں, اس کے بعد اس آرگنائزیشن اور جاب کو اسیس کریں جس میں آپ جانا چاہتے ہیں. ویٹ کر لیں, بلیو می ویٹ کرنا آپ لوگوں کے لیے زیادہ فائدے مند ہوگا بجائے اس کے کہ آپ رانگ جاب کے اندر انٹر ہو جائیں. وائی؟ آپ نے کر لیا مارکیٹنگ کے اندر MBA, آپ کو پہلی جاب ملی وہ آپ کو مل گئی HR کے اندر یا مل گئی فائنینس کے اندر. آپ نے کہا چلو جاب ملتی ہے فٹافٹ انٹر ہو, پیسے تو کمانے شروع کر دو. یو ڈونٹ ریئلائز کہ گوئنگ 3 years ڈاؤن دا روڈ آپ کے پاس ڈگری ہوگی فائنینس کے اندر, آپ کے پاس ڈگری ہوگی ایک اور فیلڈ کے اندر, ایکسپیرینس ہوگا آپ کا ایک اور فیلڈ کے اندر. مارکیٹنگ کی جاب چھوڑتے ہیں, کہیں اور اپلائی کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو آپ کو ڈیفیکلٹی یہ آئے گی کہ آپ کی ڈگری اور آپ کا ایکسپیرینس میچ نہیں کر رہا ہوگا. آپ کی سیکنڈ جاب میں آپ کو بہت پرابلم آنی شروع ہو جائے گی. تو اس لیے جس جاب میں, جس ایجوکیشن میں, جس ڈگری میں آپ کی ایکسپرٹیز ہے, اسپیشلائزیشن ہے, اسی فیلڈ میں جانے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو اپنا کلیئر ایک پاتھ بنائیں کہ اگر میں فائنینس میں جا رہا ہوں تو میں نے فائنینس میں کس ٹائپ کے انسٹیٹیوشن میں جانا ہے. فائنینس کے ساتھ اگر فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں جائیں گے تو بہتر رہتا ہے. اگر آپ کارپوریٹ ورلڈ میں چلے جاتے ہیں, کسی فیکٹری میں جاب کر لیتے ہیں, کسی ٹیلی کام میں جاب کر لیتے ہیں وتھ فائنینس ڈگری, تو ڈیفیکلٹی کیا آئے گی؟ 8 سال کے بعد آپ فائنینس مینیجر بن جائیں گے. اس سے آگے آپ کا کوئی کیریئر گروتھ نہیں ہے کیونکہ سارے ٹاپ سلاٹس پہ CFO جو جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ سب انہوں نے یا CFA کیا ہوا ہوگا یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بیٹھے ہوں گے. ود MBA فائنینس ڈگری یو ول نیور بی ایبل ٹو بیٹ دیم, یو ول نیور بی ایبل ٹو کمپیٹ ود دیم. اس لیے اپنی جو پاتھ ہے اس کو پہلے سے آئیڈینٹیفائی کر لیں, کلیریفائی کر لیں کہ اگر میں فائنینس کی ڈگری لے رہا ہوں تو مجھے فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں جاؤں گا تو میری گروتھ ہوگی, آگے میں ٹاپ سلاٹس تک جا سکتا ہوں. اگر آپ ایسی آرگنائزیشن میں جائیں گے جس پہ 8-10 سال لگانے کے بعد آپ کو احساس ہو کہ آئی ہیو گاٹ اسٹک ان مائی کیریئر, اب میں 10 سال کے بعد اپنی فائنینس کی جو ہے چینج کروں فیلڈ کو, تو اٹ ول بی ٹو لیٹ, اٹ ول بی ٹو لیٹ فار دیٹ.
اینڈ یو ول فیل, جب آپ مڈ اپنے کیریئر میں آئیں گے, جب آپ کی فیملی ہوگی, جب آپ کے بچے ہوں گے, جب آپ کے اسکول گوئنگ ہوں گے, اور یو ول ریئلائز کہ میرا کیریئر اسٹک ہو گیا ہے, تو دین یو ول ریئلائز کہ کسی نے کاش ہمیں بتا دیا ہوتا اس ٹائم پہ کہ کون سی فیلڈ کا پاتھ جو ہے وہ مجھے کہاں پہ لے کے جا رہا ہے. دس از امپورٹنٹ. اسی طرح اپنے آپ کو گروم کریں, اپنے آپ کو پریپیئر کریں اس کے لیے. آپ ایک کورس کو پڑھنے کے لیے تقریباً کوئی 12-15 ہزار روپے تو لگاتے ہوں گے, مے بی مور دین دیٹ. اگر 4,000 یا 3,000 پر کریڈٹ آور ہے تو اس کے حساب سے آلموسٹ 14-15,000 تو منیمم ہے میرے خیال میں کسی بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے اندر پر کورس. بٹ مائی کوشچن از, جب آپ لوگ انٹرویو پہ جا رہے ہوتے ہیں جو آپ کے لیے کیریئر کے دروازے کھول رہا ہے, آپ اپنی گرومنگ کے اوپر 3,000 روپے تک لگانے کو تیار نہیں ہوتے, اپنے لیے نئے کپڑے تک لینے کے لیے ولنگ نہیں ہوتے. بہت سارے لوگ, آئی ہیو سین سم آف دیم, کہ وہ جاتے ہیں بازار سے کہیں سے 200 روپے کا سویٹر خرید کے سینٹ مائیکل کا, تو وہ کہتے ہیں جی شو مار کے جا رہے ہوتے ہیں کہ جی آج ہم انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں. اف یو آر اسپینڈنگ دیٹ مچ منی آن یور ایجوکیشن, پلیز اسپینڈ سم منی آن یور گرومنگ آلسو. ہاؤ ڈو یو لک, ہاؤ ڈو یو اپیئر, آپ کی وہ کیسی ہے, اپیئرنس کیسی ہے, کیونکہ یہی سب سے پہلے چیز بول رہی ہوگی جب آپ انٹرویو میں شامل ہوں گے. لوگ آپ کو اسیس کرتے ہیں آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ, آپ کی گرومنگ کے ساتھ, آپ کو ایویلویٹ کر رہے ہوں گے آپ کی کانفیڈنس کے ساتھ. تو جتنا آپ کے اندر کانفیڈنس ہوگا وہ آپ کی گرومنگ سے آئے گا. جب آپ خود کانشیس ہوں گے کہ میری شرٹ ٹھیک لگ رہی ہے کہ نہیں, میرا کالر میلا تو نہیں لگ رہا, میری ٹائی سیدھی ہے کہ نہیں, تو آپ کا کانفیڈنس شیٹر ہو رہا ہوگا اس ٹائم کے اوپر. آپ کا فوکس جاب انٹرویو نہیں بلکہ ہاؤ آئی لک ایٹ دیٹ ٹائم, وہ امپورٹنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو میری ایڈوائز یہ ہے کہ اپنے اس ایلیمنٹ کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں کہ کیسے میں اپنی اپیئرنس کو, اپنی گرومنگ کو, اپنے ہیئر کٹ کو, اپنے ناخنوں کو, اپنی کلینلینس کو, اپنے جوتے کے ساتھ میچنگ ساکس کو, اپنے شرٹ اور ٹائی کے کمبینیشن کو کیسے میں ایمفیسائز کرتا ہوں, کیونکہ یہ سب سے زیادہ پہلے چیزیں دیکھی جائیں گی. If you have to spend 4-5,000 on that, that is an investment, that is not an expense. That is an investment on yourself. اس سے ہیزیٹیٹ نہ کریں, دس از امپورٹنٹ. اسی طرح جب آپ اپنا سی وی پریپیئر کر رہے ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ اس میں صرف جنرل چیزوں لکھنے کی کوشش نہ کریں. آپ میں سے بہت سارے لوگ اسٹوڈنٹس ہیں, جو لوگ اسٹوڈنٹس ہیں یا کچھ لوگوں کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے, تو جب آپ اپنی چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جب آبجیکٹو لکھ رہے ہیں, it should not be a general objective. That objective should meet the criteria of the job that you are applying for. Randomly job apply نہ کریں, سی وی جا کے ایچ آر کے اندر ڈراپ نہ کریں کہ جی میرا سی وی رکھ لیں, کبھی بھی کال نہیں آئے گی. جب بھی آپ کسی جاب کے اگینسٹ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو بینیفٹ ہوتا ہے. جب آپ اپلائی کر رہے ہیں کسی جاب کے اگینسٹ تو آپ کی جو آبجیکٹو ہے دیٹ شوڈ میٹ دا کرائٹیریا آف دیٹ پرٹیکولر آبجیکٹو. اس لیے اپنا سی وی جو ہے ہر دفعہ ڈائنمک بنائیں, ہر دفعہ اس جاب کے حساب سے آلٹر کریں, اس کے مطابق فٹ کریں اپنے آپ کو فار دیٹ پرٹیکولر جاب. کبھی بھی یہ نہ کریں کہ ایک سی وی لیا اور 10 آرگنائزیشن کے اندر اپلائی کر لیا, اٹ ول نیور ورک. اسی طرح جب سی وی کے اندر مینشن کر رہے ہیں چیزیں تو اپنی ڈسٹنکشنز کو وہ کریں. خالی کوالیفیکیشن لکھنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایز این امپلائر میرے پاس 1000 MBA آتے ہیں, آئی وانٹ ٹو سی کہ جی آپ نے MBA کے اندر کیا ہے, لرننگ کیا لی ہے آپ نے, ڈسٹنکشن کیا ہے آپ کے پاس. تو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے پروجیکٹس پہ کام کیا ہے تو ان پروجیکٹس پہ کس پوزیشن پہ کام کیا ہے, اس پروجیکٹ کے اندر آپ کا رول کیا تھا, کیا آپ لیڈنگ رول کے اندر تھے, کیا آپ ٹیم ممبر تھے, اس کے اندر آپ نے مارکیٹنگ کا پروجیکٹ کیا تو اس میں کیا آپ نے کمپنی کی ریسرچ آپ نے کی تھی, آپ نے ڈیٹا انالیسس کا کام کیا تھا, آپ نے بیک اینڈ پہ سپورٹ کی تھی, اس پرٹیکولر پروجیکٹ میں آپ کا اپنا رول کیا تھا. کیونکہ اب جو کوسچنس پوچھے جاتے ہیں انٹرویو کے اندر وہ بیہیویئر اورینٹڈ کوسچن ہے, کمپیٹنسی ریلیٹڈ کوسچن ہے. میں یہ نہیں پوچھوں گا آپ سے کہ آپ مجھے بس اپنے بارے میں بتائیں یا آپ نے MBA کی ڈگری کی تو کون سے کورسز کیے. میرے نزدیک امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کورسز میں, ان پروجیکٹس میں آپ کی لرننگ کیا تھی. آپ نے اگر کوئی پروجیکٹ کیا ہے تو اس پروجیکٹ کے اندر آپ کا رول کیا تھا. آپ اگر ٹیم لیڈر تھے تو آپ کو کیا ٹیم ممبر سے کانفلکٹ آئے, ان کانفلکٹ کو آپ نے ریزالو کیسے کیا.
آپ کے 5-6 لوگ مل کے کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے, کسی ٹیم ممبر نے آپ کو زیادہ تنگ کیا تو آپ نے اس کو ہینڈل کیسے کیا, ٹیم نے کیسے ہینڈل کیا, آپ نے ایز اے ٹیم لیڈر کیسے ہینڈل کیا, آپ کا کیا بیہیویئر تھا اس پرٹیکولر انڈیویجول کی طرف, کانفلکٹس کو آپ نے کیسے مینیج کیا. یہ چیزیں آپ کے بیہیویئر کو بتا رہی ہوں گی, اور مجھے ایز اے انٹرویور یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ آپ کا پاسٹ بیہیویئر, پاسٹ پیٹرن کیا تھا, کیونکہ جو آپ کا پاسٹ بیہیویئر اور کمپیٹنسی ہے وہی ریفلیکٹ کرے گا فیوچر کے اندر. آپ کا بیہیویئر اوور نائٹ چینج نہیں ہو جاتا. تو میں بیہیویئرس میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہوں انٹرویو کے ٹائم کے اوپر کہ جب آپ کے پاس یہ کمپیٹنسیز ہیں, آپ کے پاس لیڈرشپ آپ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس ہے, آپ کہتے ہیں کمیونیکیشن سکلز میرے پاس ہے, تو میں کویسچنز پوچھوں گا ان سکلز کے بارے میں کہ ان سکلز کی اپلیکیشن آپ نے کہاں پہ کی ہے, آپ نے کمیونیکیشن کے ذریعے لوگوں کو موٹیویٹ کتنا کیا ہے, آپ نے لیڈرشپ کے ذریعے چینج کیا لے کے آئے ہیں اپنے انسٹیٹیوشن کے اندر, آپ نے کتنے اپنے ایونٹ کے اندر اپنی یونیورسٹی کالج کے اندر پارٹیسپیٹ کیا ہے, کون سے سوشل پروجیکٹس کیے ہیں, کن کن جگہوں پہ آپ نے والنٹیئر کیا ہے. میرے لیے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہ مجھے چیزیں بتائیں گی کہ آپ کے بیہیویئر کیا ہیں. آر یو آر پیسو ٹائپ آف پرسنالٹی اور آر یو آر پرو ایکٹیو ٹائپ آف پرسنالٹی. اور یہ مجھے فیوچر کا ٹرینڈ بتا رہا ہوگا کہ آپ میری آرگنائزیشن میں آئیں گے تو کیسے بیہیو کریں گے. اس لیے اپنی ڈسٹنکشن کو زیادہ ہائی لائٹ کریں. بہت سارے لوگ جن کے پاس جابز ہیں وہ بھی جب جا رہے ہوتے ہیں جاب پہ اپلائی کرتے ہیں تو اپنے سی وی پہ لکھتے ہیں کہ جی یہ میری پوزیشن تھی اور یہ ٹاسک میں نے پرفارم کیے, یہ میری رسپانسبلٹیز تھیں. ایز این ایچ آر پرسن مجھے پتا ہے کہ جابز کے اندر رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں, تو آپ میری نالج میں کوئی اضافہ نہیں کر رہے ہوتے, مجھے نہیں یہ بتا رہے ہوتے کہ جی یہ رسپانسبلٹی کی ہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے سملر جابز کے اندر کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. واٹ آئی وانٹ ٹو نو از کہ اس جاب میں آپ نے کیا کی چینجز لے کے ہیں, آپ کی کیا اچیومنٹ تھی, آپ کی کیا ویلیو ایڈیشن تھی اس پرٹیکولر جاب کے اندر. تو جب آپ اپنا سی وی بنا رہے ہیں تو خالی اپنی جاب کی پوزیشن نہ لکھیں, اپنا پروجیکٹ نہ لکھیں, بلکہ اس پروجیکٹ کے اندر آپ کی جو اچیومنٹ ہے, ڈسٹنکشن ہے, وہ 4-5 صرف لائنیں جو ہیں بولٹ پوائنٹس کے اندر وہ مینشن کرنا ضروری ہوتا ہے. وہی کی پوائنٹس ہوتے ہیں. آپ کے سبجیکٹس کے جو آپ لسٹ بنا کے دے دیں گے سی وی کے اندر, اٹ از ارریلیونٹ. ایز اے پروفیسر اینڈ ایز این امپلائر مجھے پتا ہے کہ ایم بی اے کے اندر کون سے کورسز پڑھاتے ہیں. جب آپ سی وی کے اندر لسٹ آف کورسز لکھ دیں گے تو میری نالج میں آپ کوئی اضافہ نہیں کر رہے. سی وی از بیسکلی آپ کا انٹروڈکشن ہے. میں انٹروڈکشن میں وہ چیزیں جاننا چاہ رہا ہوں جو مجھے پتا نہیں ہے آپ کے بارے میں. تو گیو می سم تھنگ دیٹ آئی ڈونٹ نو. اس میں مجھے آپ بتائیں کہ جی میں نے اپنے یونیورسٹی کے اندر یہ ایونٹ ہوا تھا, اس کے اندر میں نے سارا ایونٹ مینیج کیا تھا, میرا یہ رول تھا, میں نے چیزوں کو آرگنائز کیا تھا, سو دیٹ آئی کین نو کہ جی آپ کے اندر اور کون کون سے ٹیلنٹ ہیں. کہ جی ہم نے اپنا یونیورسٹی کا ٹور ارینج کیا تھا, اس ٹور کے لیے میں انچارج تھا, میں نے ایڈمن کا کام کیا تھا, سو دیٹ آئی ول نو کہ آپ کے اندر ایڈمن اسکلس ہیں. تو وہ چیزیں آپ کو مینشن کرنا ضروری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ ڈفرینشیٹنگ سکلز ڈیولپ کریں. ہمارے یہاں بہت زیادہ فوکس ایجوکیشن پہ ہے, سکلز پہ بہت کم ہے. وین آئی ٹاک اباؤٹ دس, ہمارے پاس لوگوں نے کوالٹی کے اندر ایم ایس سی کی ڈگری لی ہوئی ہوگی لیکن ان کے پاس سکلز نہیں ہوں گی کوالٹی سے ریلیٹڈ. میری پریفرنس کیا ہوگی اس صورت کے اندر کہ کیا اس انڈیویجول نے 6 سگما کیا ہوا ہے گرین بیلٹ کے اندر. لوگوں نے ایم بی اے فائنینس کیا ہوتا ہے, ان کے پاس فائنینشیل سکلز نہیں ہوتی. تو میری پریفرنس کیا ہوگی کہ وہ لوگ جن کے پاس سرٹیفیکیشن ہے فائنینس کے اندر, جنہوں نے اے سی سی اے کیا ہوا ہے, انہوں نے کام کیا ہوا ہے, جنہوں نے انٹرنشپس کی ہوئی ہیں, ان کو پریفرنس ملتی. آپ نے مارکیٹنگ کے اندر جاتے ہیں تو میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ نے مارکیٹنگ میں ڈگری لی ہوئی ہے, میرے ہے کہ مارکیٹنگ کے اندر آپ نے کام کیا ہوا, کتنا وہ کیا ہوا, پروجیکٹس کتنے کیے ہوئے, ان کے اندر سرٹیفیکیشن آپ نے کتنی کی ہوئی, کیا برانڈ کے اوپر ایکٹیویشن کے اوپر آپ نے کوئی کورس کیا ہوا ہے, کوئی ٹریننگ لی ہوئی ہے, کوئی کمپیٹنسی ہے آپ کے اوپر اس کے اندر. اسی طرح باقی ایریاز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایچ آر کے اندر بہت سارے لوگ جانا پسند کر رہے ہیں آج کل میں. فیمیلز آر ہائیلی انٹرسٹڈ ان دا ایچ آر فیلڈ. اب خالی ایچ آر کی ڈگری ہونا ضروری نہیں ہے. پیپل وانٹ ٹو نو کہ جی کیا آپ کے پاس ایچ آر کی سرٹیفیکیشنز ہیں, آپ نے کیا پروفیشنل ایچ آر کا سرٹیفیکیشن کی ہوئی ہے. کیونکہ ڈگریوں والے بہت ہیں, سرٹیفیکیشن والے بہت کم. اور یہ بہت بڑا فرق ہے سرٹیفکیٹ اور سرٹیفیکیشن کے اندر. کہ جتنی بھی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, 6 سگما ہو گیا سرٹیفیکیشن ہے,
رسک مینجمنٹ کی سرٹیفیکیشن ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے جو کورسز ہیں اس کی سرٹیفیکیشن ہے, مارکیٹنگ کے اندر جائیں تو اس کی برانڈ کی سرٹیفیکیشنز ہیں, ایچ آر کے لیے علیحدہ سرٹیفیکیشن ہے, ٹریننگ پروفیشن میں جانا چاہ رہے ہیں اس کی اپنی الگ سرٹیفیکیشن ہے, کیونکہ اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پاکستانی امپلائیبل نہیں بنانا پاکستانی مارکیٹ کے لیے, بلکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے اپنی امپلائیبلٹی کریٹ کرنی ہے. اس امپلائیبلٹی کو کریٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس انٹرنیشنل لیول کی سرٹیفیکیشن ہونا ضروری ہے, خالی ایجوکیشن ہونا ضروری نہیں. تو جو لوگ اس لائن کے اوپر آپ آج سے کام کرنا شروع کر دیں گے, آئی گارنٹی یو دے ناٹ جسٹ پاکستانی جاب مارکیٹ, کیونکہ پاکستان کے اندر جو فیوچر ٹرینڈ نظر آ رہا ہے, مینوفیکچرنگ جابس کم ہوتی چلی جائیں گی. جو ہماری اکنامک کنڈیشن ہے تو ہم نے سروس اورینٹیشن کی طرف آنا ہے, کیونکہ وی ایونچولی واٹ آئی فیل لائک اٹ از اگین مائی اون اسیسمنٹ کہ چونکہ اکنامک کنڈیشن ہماری ایسی ہو رہی ہے کہ ہم اپنی مینوفیکچرنگ کو سسٹین نہیں کر سکیں گے لانگ ٹرم میں. تو واٹ ول ہیپن ان فیوچر از کہ ہم پاکستان جو ہے وہ چائنا کے لیے, انڈیا کے لیے, باقی ایشین کنٹریز کے لیے سورس آف سروسز بن جائے گا. ہم یہاں سے سروسز پرووائڈ کریں گے, چائنا کو ہم سروسز پرووائڈ کریں گے, انڈیا کو, ملیشیا کو, انڈونیشیا کو, اور باقی جو ایشین کنٹریز ہیں ان کے لیے سروس پرووائڈر ہوں گے. تو اگر ہم فیوچر کو دیکھتے ہوئے جاب مارکیٹ کو دیکھیں تو سروس ریلیٹڈ جابس آر مور امپورٹنٹ ناؤ. تو اسی لیے سروسز جو سیکٹر ہے اس میں گروتھ پوٹینشیل کمپیریٹیولی زیادہ ہے کمپیئر ٹو مینوفیکچرنگ سیکٹر. اور اگین اس کے لیے سرٹیفیکیشن کو لوگ زیادہ پریفرنس دے رہے ہوتے ہیں کمپیئر ٹو ڈگریز. آئی ہیو نیور, مجھے اتفاق ہوا امریکہ میں بھی کام کرنے کا 14 سال اور کچھ عرصہ انگلینڈ کے اندر بھی, اینڈ آئی ٹیل یو کہ وہاں پہ جب آپ جاب کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ یور ڈگریز آر irrelevant. وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اسکلز کیا ہے, آپ کر کیا سکتے ہیں, کمپیٹنسی کیا ہے آپ کے پاس, کن کن چیزوں کے اندر آپ کی گرپ ہے, ان چیزوں کو وہ ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان چیزوں کو وہ ویلیو دے رہے ہوتے ہیں. ڈگریز آر بیسکلی جسٹ اے سرٹیفکیٹ کہ جی اس انڈیویجول کے پاس ایجوکیشن ہے, لرننگ ہے, لیکن اس لرننگ کے ساتھ سکلز اینڈ کمپیٹنسی جب تک میچ نہیں کریں گے, دونوں کمبائن نہیں ہوں گے, اس وقت تک آپ کو آگے مارکیٹ کے اندر گروتھ یا امپلائیبلٹی جو ہے وہ کریٹ نہیں کر سکیں گے اس کے اندر. ایک چیز اور اس کے علاوہ ہائی لائٹ کروں گا کہ جس بھی کمپنی کے لیے آپ جا رہے ہیں جاب اپلائی کرنے کے لیے, جاب مارکیٹ میں آپ انٹر ہونا چاہ رہے ہیں, تو تھورلی ریسرچ کریں اس پرٹیکولر کمپنی کو, ان کی پروڈکٹس کیا ہیں, ان کی سروسز کیا ہے. اگر ایون وہ این جی او سیکٹر ہے تو این جی او سیکٹر کے اندر وہ کس ایریے میں کام کر رہے ہیں, کیا ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں, ہیلتھ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں, ریپروڈکٹیو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, ایچ آئی وی میں کام کر رہے ہیں, فلڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں, سوشل پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. اس این جی او کا ایریا کیا ہے. اگر کوئی مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن ہے تو ان کی پروڈکٹس کیا ہیں, ان کی مارکیٹس کیا کیا ہے, کن کن ایریاز کے اندر ہے, کون سی پروڈکٹ ان کی برانڈڈ ہے, کون سی پروڈکٹس ان کی کم جو ہے نون ہے, اور اس میں آپ اپنے آپ کو کیسے پروجیکٹ کر سکتے ہیں, کیسے اپنے آپ کو پوزیشن کر سکتے ہیں کہ جی آپ کی یہ میں مارکیٹنگ کی جاب کے لیے اگر اپلائی کر رہا ہوں, کمپنی کو میں نے اچھی طرح سے ریسرچ کیا ہوا ہے, تو میں ان کو تیار ہو کے جاؤں گا, بلکہ کہ بتاؤں گا کہ جی آپ کی یہ والی پروڈکٹس تو بہت اچھی ہیں, لیکن مارکیٹ پرسیپشن آپ کا ان پرٹیکولر پروڈکٹس کے بارے میں اچھا نہیں ہے, اور میرے خیال میں آپ کو یہ چیزیں کرنی چاہیے. یہ ایک آپ کے لیے ایج کریٹ کرے گی. ابھی میرا اپنا ہی ایک اسٹوڈنٹ جو کہ کیمیکل انجینئر ہے, ہی وانٹڈ ٹو اپلائی فار اٹک ریفائنری, اس کی سیلس کے لیے جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہا تھا, اینڈ ہی کیم بیک اینڈ ٹولڈ می کہ جی آئی ہیڈ مائی ورسٹ جاب ایکسپیرینس, جاب انٹرویو رہا تھا, اور اس کے اندر اس نے خود بتایا کہ جی میری سب سے بڑی غلطی تھی کہ مجھے انٹرویو کی کال آ گئی, اینڈ آئی واز سو ایکسائٹیڈ کہ جی مجھے میری ڈریم جاب ملنے جا رہی ہے, تو میں نے بغیر کوئی پریپریشن کے, بغیر کچھ کیا, آئی جسٹ ڈروو آل دا وے فرام لاہور ٹو پنڈی, ان کے ہیڈ آفس گیا اور جا کے میں انٹرویو کے لیے گیا. کہتا ہے جی انہوں نے جو سوال پوچھے تھے مجھے ان میں سے کسی ایک کا جواب نہیں تھا, کیونکہ وہ کمپنی ریلیٹڈ کویسچن پوچھ رہے تھے اور میں نے کمپنی کو ریسرچ نہیں کیا ہوا تھا, مجھے کمپنی کی پروڈکٹس کا نہیں پتا تھا, مجھے کمپنی کی مارکیٹس کا نہیں پتا تھا, سو آئی کوڈ ناٹ سیل مائی سیلف. تو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس بھی کمپنی کے لیے آپ جا رہے ہیں اس کمپنی کی پروڈکٹس کو, اس کی سروسز کو, جغرافیکل اسپریڈ کو, اس کو ضرور اسٹڈی کر کے جائیں, ان کی ویکنیسز کو بھی اسٹڈی کریں
تاکہ آپ ان کو بتا سکیں کہ جی اگر آپ مجھے آن بورڈ لیتے ہیں تو میں نے آپ کی یہ ویکنیسز جو ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا ریسرچ کی ہوئی ہے، اور میرے خیال میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں 2 یا 3 چیزیں، بے شک وہ ارریلیونٹ ہوں، لیکن انٹرویور کو یہ فیل ہوگا کہ ایٹ لیسٹ یو ہیو اسپینڈ ٹائم آن دیئر کمپنی ایون بیفور جوائننگ دا کمپنی. سو یہ ایک بہت پاورفل سگنل آپ کی طرف سے جا رہا ہوتا ہے کہ جی آپ نے کمپنی کے اوپر ٹائم اسپینڈ کیا ہوا ہے. اسی طرح ایک چیز جو لاسٹ چیز ہے میں کہوں گا کہ انٹرویو کے ٹائم پہ ہم لوگ بہت سبڈیوڈ ہوتے ہیں کہ جی یہ لوگ ہماری نوکری کے لیے کہ ان کے ہاتھ میں ہے تو یہ بڑے پاورفل لوگ ہیں اور ہمارے پاس کوئی پاور نہیں ہے. یہ چیز اس کو ایلیمینیٹ کر کے جائیں اپنے مائنڈ سیٹ سے. دے آلسو نیڈ یو، اسی لیے انہوں نے انٹرویو کے لیے کال کیا ہے آپ کو. تو خالی یہ دس از ناٹ اے ون وے نیڈ کہ جی آپ کو جاب کی نیڈ ہے، ان کو بھی آپ کی نیڈ ہے. اس کانفیڈنس کے لیے اس کے ساتھ جائیں کہ یہ جاب میرے لیے بنائی گئی ہے. جاب آپ کو ایک ہی جاب چاہیے نا، آپ کو 2 جابس تو نہیں چاہیے کسی کو، کسی بھی آرگنائزیشن میں ایک ہی جاب چاہیے ہوتی ہے. ایک جاب اویلیبل ہوتی ہے، آپ یہ کہیں کہ جی یہ ایک جاب اور میں ایک بندہ، ہم وی آر فٹ فار اٹ. اس کانفیڈنس کے ساتھ جائیں. دا مور پازیٹیو تھنکنگ یو ہیو ان یور مائنڈ، اتنی ہی پازیٹیو ریزلٹس آپ کو ملیں گے. جتنا آپ نیگیٹو سوچیں گے، ڈاؤٹ کریں گے اپنے آپ کو، اپنی کیپیبلٹیز کو، اپنی کمپیٹنسی کو، اتنا ہی ڈاؤٹ آپ کے کانفیڈنس کے اندر ریفلیکٹ ہو رہا ہوگا. اینڈ انٹرویورز آر بلیو می، ان کا بڑا ایکسپیرینس ہوتا ہے اس لوگوں کو جج کرنے کا، لوگوں کے بیٹھنے کا، لوگوں کے بات کرنے کا، لوگ کب سچ بول رہے ہیں، لوگ کب جھوٹ بول رہے ہیں. باڈی سگنل سے وہ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کس وقت آپ نے اپنے کان کو ہاتھ لگایا، کس وقت آپ نے اپنی انگلی کو موو کیا، کس وقت آپ نے اپنی لیفٹ آئی کو اوپر لے کے گئے، کب آپ اپنی رائٹ کو اوپر لے کے گئے. کیونکہ جب آپ اپنی رائٹ آنکھ اوپر لے کے جا کے سوچ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اپنی میموری سے کچھ ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں. تو دیٹ مینس کہ یو ہیو سرٹن ایکسپیرینس اینڈ یو آر ڈرائیونگ اٹ فرام دیر. اگر آپ اپنی لیفٹ آنکھ سے اوپر کر کے سوچ رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کا کریٹو مائنڈ ہے، یہ بتا رہا ہوتا ہے انٹرویور کو کہ جی یہ اب کوئی چیز کریٹ کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی چیز کریٹ کر رہا ہے اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں. دے آر سو شارپ، دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل، کہ وہ آپ کی ایک ایک موومنٹ کو جج کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کہاں پہ آپ نے سچ بولا، کہاں پہ جھوٹ بولا، کہاں پہ آپ نے ڈیفینسو کریٹ کیا، کہاں پہ آپ نے پوسچر کیا کریٹ کیا اور کیوں کیا. دے کین ایویلویٹ دیٹ. سو اس لیے سچ بولیں، جو چیز کی ہے اس کے بارے میں بتائیں، چیزوں کو الیبوریٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، میک اپ کرنے کی کوشش نہ کریں چیزوں کو، اپنی اچیومنٹس کو. اگر تھوڑی اچیومنٹ ہے تو تھوڑی اچیومنٹ بتا دیں، 2 اچیومنٹ ہے تو 2 بتا دیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک لسٹ آف اچیومنٹ اپنی لے کے جانی ہے تو امپریس کرنا ہے. یو کین ناٹ امپریس دیم، بلیو می. جو چیز ان کو سب سے زیادہ اٹریکٹ کرے گی رادر دین امپریس دیم از یور کانفیڈنس، از یور پوائز. آپ کس اس کے ساتھ جاتے ہیں، کتنی آپ کی جو ہے بیک ایریکٹ ہے، کتنا آپ سیدھا ہو کے بیٹھتے ہیں، کتنا آپ اپنا کانفیڈنس شو کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور لاسٹ میں جب بھی آپ اپنا انٹرویو ختم کریں تو ان سے ضرور کہیں کہ سر اف یو ڈونٹ مائنڈ کین آئی آسک یو کپل آف کوسچنس. یہ ضرور کریں. یہ 2 چیزیں شو کر رہا ہوتا ہے، ایک تو آپ کا کانفیڈنس، دوسرا یور انٹرسٹ ان دی جاب اینڈ دا کمپنی. آپ اگر ان سے جو HR کے ہیڈ ہیں یا ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ سر آئی ووڈ لائک ٹو نو دا کلچر آف یور کمپنی، کہ how are people get promoted in this organization, what is the criteria of success in your organization. Ask questions like that and they will see کہ جی یار اس انڈیویجول کے اندر ایمبیشن بھی ہے، کانفیڈنس بھی ہے. یہ آج مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ جی اس آرگنائزیشن کا کلچر کیا ہے، کیا میں اس کلچر کے ساتھ فٹ ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا. دس از اے ویری پازیٹیو سائن. آپ کہیں گے ہمیں بتائیں کہ آپ کی آرگنائزیشن کی چار میجر جو ہے خوبیاں کیا ہوں گی جو کوئی بھی جو امپلائی ہے آئے تو وہ ایڈمائر کرے. لیٹ دیم اسپیسیفائی دیئر اون اچیومنٹ. وہ اس میں پرائڈ فیل کریں گے اپنی کمپنی کی پازیٹیو چیزیں بتاتے بھی. اینڈ دے ول کنیکٹ ود یو. یہ وہ ٹائم ہوگا جس میں انٹرویو اور انٹرویو کا کنیکشن بلڈ ہوتا ہے. اس سے پہلے صرف کوسچنز ہو رہے ہوتے ہیں، اسیسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، کنیکشن بلڈ نہیں ہو رہا ہوتا، ایموشنل کنیکشن بلڈ نہیں ہو رہا ہوتا.
کیونکہ آپ نے ان کو ایسی کوئی چیز نہیں بتائی جس پہ وہ ایموشنلی فیل ہو سکے یا ایموشنلی آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکے. جہاں آپ نے ان سے ان کی کمپنی کے بارے میں پوچھا, سکسیس کرائٹیریا کے بارے میں پوچھا, ان سے یہ پوچھا کہ ہاؤ ڈڈ یو گیٹ ٹو دس پرٹیکولر پوزیشن, تو وہ ایموشنلی اب آپ نے ان کو پرسنلی اٹریکٹ کیا ہے, اب آپ نے ان کے ایموشنس کو باہر نکالا ہے. اب وہ بتائیں گے کہ ہاؤ ڈڈ آئی بیکم سکسیزفل ان دس آرگنائزیشن, واٹ از دا کرائٹیریا آف سکسیز ان دس آرگنائزیشن, پروموشنس کیسے ہوتی ہیں, پرفارمنس کیسے میئر کی جاتی ہے, کلچر کس ٹائپ کا ہے, ٹیم ورک میں کام ہوتا ہے, انڈیویجول میں کام ہوتا ہے. تو جب آپ اس قسم کے کوشچنس پوچھ لیتے ہیں تو آپ اپنے ان کے ساتھ بلڈ کر لیتے ہیں ریلیشن شپ. دوسرا لاسٹ آف آل جی, سوری آئی سیڈ دس از لاسٹ, بٹ صرف ایک ایڈوائس ہے. آپ سب لوگ اگر جو لوگ گریجویٹ ہو گئے ہیں یا ہونے والے ہیں, آئی ہیو سین اٹ پرسنلی اینڈ آئی ایڈوائز ادرز آلسو, آپ لوگ اپنی ممبرشپ لیں ڈفرینٹ فورمس کی, سیمینارس کی اور کانفرنسز کی. آئی ہیو سین لاٹ آف پیپل جو ایچ آر کے اندر جانا چاہتے تھے, ایچ آر کے اندر انہوں نے ڈگریز کی اینڈ دے جوائنڈ ایچ آر فورم. انہوں نے اپنے اوپر 1000 روپے اسپینڈ کیا, ایچ آر فورم کی ممبرشپ لی. اب ایچ آر فورم میں جب بھی وہ آتے ہیں تو وہاں پہ سارے ایچ آر کے ہیڈز آئے ہوئے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ کمپنیز کے ہیڈ ایچ آرس کے ساتھ آپ کا چائے کے اوپر انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے. آپ نے جاب کی بات نہیں کرنی وہاں پہ. بہت سارے لوگ بڑا گریڈی ہو کے ہوتا ہے کہ جی ایچ آر ہیڈ مل گیا ہے مجھے اس کا اینگرو کا, یا مجھے ہیڈ ایچ آر نظر آ گیا ہے بینک الفلا کا, تو میں ابھی ان کو جاب اپلیکیشن کی بات کر دوں. بیڈ موو. آپ نے صرف اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرانا ہے کہ جی آئی ایم دس, میں یہ کیا ہوا ہے, ویری نائس ٹو نو یو. جی آپ نے جو اپنا پریزنٹیشن دی لاسٹ ٹائم یا دس دفعہ, اٹ ہیز اے لاٹ آف گڈ پوائنٹس ان اٹ اینڈ آئی ایم انٹرنگ انٹو جاب مارکیٹ, ہاؤ وڈ یو ایڈوائز می, آپ کی میرے لیے کیا کاؤنسلنگ ہوگی, آپ مجھے کیسے گائیڈ کریں گے. جب آپ ان سے یہ کویسچنس پوچھتے ہیں تو دے دیم سیلف اسٹارٹ آنسرنگ یور کویسچنس, وہ آپ کو جاننا شروع کر دیتے ہیں. کل کو جب آپ اپنا سی وی لے کے جب جاتے ہیں ان کے پاس, آپ انٹرویو کے لیے آتے ہیں, ان کو ایک فیملیئر فیس نظر آتا ہے کہ ہاں میں نے اس کو, آئی ہیو سین دس گائے ان ایچ آر فورم. تو جب فیملیئرٹی بلڈ ہوتی ہے تو ریلیشن شپ آٹومیٹکلی بلڈ ہو جاتی ہے. جب آپ ان نون لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں تو ان لوگوں کو اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے کہ اجنبیوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو اپنی فیملیئرٹی بلڈ کریں بائی گوئنگ ٹو کانفرنسز, بائی گوئنگ ٹو سیمینارز, بائی گوئنگ ٹو ڈفرینٹ فورمس. جس بھی پرٹیکولر فیلڈ میں جا رہے ہیں, مارکیٹنگ میں جا رہے ہیں تو مارکیٹنگ ایسوسیشن آف پاکستان کی ممبرشپ لیں, ان کی کانفرنسز سیمینارز اٹینڈ کریں. ایچ آر میں جا رہے ہیں تو ایچ آر کے فورمس کو اٹینڈ کریں. اگر آپ فائنینس میں جا رہے ہیں تو فائنینس ریلیٹڈ جتنے بھی فورمس ہیں, فیلڈز ہیں, اس کو اٹینڈ کریں, اس کے اندر اپنی انرولمنٹ کرائیں, اپنے اوپر انویسٹ کریں. اوکے جی, ود دس تھینک یو ویری مچ. ناؤ پرابلی ویل ٹیک اپ دا کوسچنس. I have a couple of questions Sure. in my mind, but unfortunately both of these questions are individual, so I will make them generalized so my other friends can also get benefit from them. Sure. First of all, you said that in finance, MBA finance, the top managers are from ACCAs and CAs, right? CFAs also. CFAs, analysts. So that MBAs in finance like me, they have no opportunity to grow. And secondly, another question, you are working in Bank Al-Falah. I want to know that when these are openings of Al-Falah MTOs offered. Okay, what are the alternatives designations in other organizations regarding MTOs? That's all. Okay, almost all banks hire MTOs. Let me answer your second question because that's a short one. I think we hire MTOs in April. They go through a training program starting in July, and there is a screening process of about 2 to 3 months. We normally hire about 30 to 35 MTOs a year. This time we had a little shorter batch of about 25. We have MTOs here trained in Karachi as well as in Lahore. That's the process, and usually we take people from various backgrounds, various institutions. Preferably what we look for is the spark in an individual rather than anything else.
I think education does count, educational institution also counts, but the communication skills, how do you assert yourself in an interview, that is the main criteria. How do you create your differentiation? Why am I different from rest of the candidates? That is basically the success criteria. Coming back to your first question, I didn't say a manager finance cannot grow to the top position. I only said in certain organizations which are not finance related organizations, they will have this difficulty. And I tell you this with what I see in the market. بہت سارے فائنانس مینیجر یوزلی آئی انٹریکٹ ود دیم, they let out their frustration, and that's exactly what their frustration is. کہ جی میں کام کر رہا ہوں ہائر کے اندر, میں مینیجر فائنانس تک تو پہنچ گیا ہوں, اب آگے میرے لیے کوئی اسکوپ نہیں ہے, کیونکہ یہ مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن ہے, اور جتنے بھی سی ایف او جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے یا تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں یا انہوں نے باہر سے کوالیفیکیشن کی ہوئی ہے, اینڈ آئی ایز اے فائنانس MBA آئی کین ناٹ گرو ان دیٹ آرگنائزیشن. لیکن فائنانس والوں کو یس فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں دیر از اے لاٹ آف گروتھ. تو یہ آپ نے چوز کرنا ہے کہ اگر میں خالی فائنانس میں ہی جانا پسند کروں گا یا فائنانس کے ساتھ میں اور چیزیں ایڈ کروں, فائنانس کے اندر بھی میں ڈفرینشیشن کریٹ کروں. فائنانس کے اندر جو فیلڈ آج کل رائز ہو رہی ہے دیٹ از رسک مینجمنٹ. اگر آپ فائنانس کے ساتھ رسک مینجمنٹ کو ایڈ کرتے ہیں اور اس کے اندر کوئی سرٹیفکیشن لیتے ہیں, یو ہیو این ایج ان دا مارکیٹ. لیکن اگر آپ خالی یہ کہتے ہیں کہ جی میں فائنانس کے اندر وہ کر لوں گا تو پرابلی یو آر جسٹ another average Joe in the market. Does that answer your question? Okay ji, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Nice to listen to you. Sir, my question is that کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ جی when you are wondering for a job تو آپ کو جو ہے نا فرسٹ آف آل جانا چاہیے HR فورم میں جانا چاہیے, مارکیٹنگ فورم میں جانا چاہیے. میرا کویشچن صرف اتنا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو کہ جاب کے لیے بیچارہ مارا پھر رہا ہے, تو ہاؤ دیٹ پرسن وڈ گیٹ اے ٹائم ٹو گو ان دا فورمز اور وہاں پہ جا کے اپنی انٹریکشن کرے, تو اس میں تھوڑا سا آپ. میں تو بہت خلاف ہوں مارے پھرنے کی. میں اسی چیز کو تو کہہ رہا ہوں کہ یور جاب سرچ شوڈ بی فوکسڈ. یو شوڈ نو کہ کس ٹائپ کی آرگنائزیشنز میں آپ نے جانا ہے, اور یہ آپ کو تب پتہ لگے گا جب آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ میں کس ٹائپ کا انڈیویجول ہوں, میں کس ٹائپ کی جاب کے لیے سوٹیبل. اس کے بعد آپ فوکس کریں کہ مجھے کس ٹائپ کی مارکیٹنگ میں جانا ہے, تو چوز یور سیلف کہ جی میں نے مارکیٹنگ میں جانا ہے. پرابلم اس کہ جس ڈور سے آپ انٹر ہوں گے کارپوریٹ سیکٹر کے اندر, وہ ڈور آپ کے لیے اس کا ریزیڈنس بن جاتا ہے. اگر آپ فائنانس کے ڈور سے انٹر ہوتے ہیں تو آپ فائنانس کے کیا لیبل لگ جائے گا. آپ مارکیٹنگ کے ڈور سے انٹر ہوتے ہیں تو آپ پہ مارکیٹنگ کا لیبل لگ جائے گا. آپ HR کے ڈور سے انٹر ہوتے ہیں تو آپ پہ HR کا لیبل لگ جائے گا. تو یہ آپ سوچ لیں کہ میں نے انٹر کس ڈور سے ہونا ہے. یہ کویسچن جو ہے اٹس اے $1 ملین کویسچن. دیٹ مینس کہ جب آپ نے چوز کر لیا کہ جی یہ میری اسٹرینتھ ہے, یہ میری ایجوکیشن ہے, یہ میری فیلڈ ہے, مجھے اسی ڈور سے انٹر ہونا ہے, تب آپ کو ایک ایج ملے گی. آپ اس سے ریلیٹڈ فورمز اور سیمینارز میں جائیں گے اور آپ اپنے آپ کو مارکیٹ کریں گے. آپ آج کل دور مارکیٹنگ کا ہے, سیلف مارکیٹنگ کا. اپنے آپ کو سیل کرنا ہے آپ نے. جب آپ نے اپنے آپ کو سیل کرنا ہے تو آپ کو بائی کرنے والے کون ہیں, جو بائی کرنے والے کون سی منڈی میں آتے ہیں, وہ میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ جس منڈی میں وہ آتے ہیں آپ کو وہاں پہ اپنے آپ کو لے کے جانا ہے, تاکہ یو شوڈ بی بیکم ون آف دا پروڈکٹس دیٹ آر اویلیبل ان دا مارکیٹ. تو فیملیرٹی جہاں پہ ہوگی وہاں پہ ایک ریکگنیشن بلڈ ہو جائے گی. اور جب فیملیرٹی ہوتی ہے تو آئی ایم ٹیلنگ یو دس ود ایکسپیرینس, کیونکہ بہت سارے HR کے جو لڑکے لڑکیاں UMT میں چونکہ میں پڑھاتا رہا ہوں, UET کے اندر بھی پڑھا رہا ہوں, UCP کے اندر بھی میں نے پڑھایا, تو میں نے اپنے خود اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے اور گائیڈ کیا ہے کہ جی آپ اس HR فورم میں آنا شروع کریں, HR کے ان لوگوں سے ملنا شروع کریں. خود کو میں نے بہت ساروں کو انٹروڈیوس کرایا HR کے ہیڈس کے ساتھ کہ جی از مائی اسٹوڈنٹ فرام دس پرٹیکولر انسٹیٹیوشن, ویری برائٹ اسٹوڈنٹ, زبردست ہے, اور ان کو ایکسپوجر کریٹ کیا ہے ان کے لیے. تو جب آپ جاتے ہیں تو آپ یو فائنڈ اے مینٹور, اپنا کوئی کہیں اور ان کے ساتھ بلڈ کریں ریلیشن شپ کہ جی مجھے آپ جو ہے گائیڈ کریں, مجھے آپ کاؤنسلنگ کریں. آپ صرف ان سے جاب مانگنے کے لیے نہیں جا رہے,
آپ انہیں کہیں کہ جی ہاؤ از دا جاب مارکیٹ, آپ یو آر ہیڈ آف این ایچ آر اور ہیڈ آف ایچ آر ان اے بگ آرگنائزیشن, کین یو پلیز کاؤنسل می, کین یو گائڈ می کہ جی میرے میں کیا کمپیٹنسی ہونی چاہیے, مجھے کیسے اپنے آپ کو مارکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. بلیو می لاٹ آف ہیڈ ایچ آر وڈ لو ٹو شیئر دس ود یو, کیونکہ دس از این انوائرمنٹ جو اوپن انوائرمنٹ ہے, کیجول انوائرمنٹ ہے. دے آر انفارمل, یو آر انفارمل, یو آر ہیونگ اے کپ آف ٹی ان یور ہینڈ, ہی ہیز اے بسکٹ ان ہز ہینڈ. تو یہ وہ انوائرمنٹ ہے جس میں دے فیل فری ٹو ڈسکس اینڈ شیئر دیئر آئیڈیاز. تو فارملی آپ ان سے جا کے آفس میں ملیں گے تو دے ول بی فارمل, وہ ان کی اتھارٹی ہے, وہ ان کی پاور ہے, وہ ان کی پوزیشن ہے. جب آپ ان کو وہاں جا کے اس قسم کے جاب کے بارے میں پوچھیں گے, دے ول ہیو اے ٹوٹلی ڈفرنٹ اوپینین اور ٹوٹلی ڈفرنٹ سجیشنز پرابلی. Mr. Suhail, another question is disturbing me, which I want to share with you, is that what I have heard about MTOs, that it is a very prestigious job, but I don't know exactly what are its responsibilities. And secondly, and most importantly, that what are alternative jobs in other sectors and industries related to MTO, equivalent to MTOs? I think all organizations, all banks have their MTO system, even National Bank. Other than banking, yes, ICI, Angro, Descon, Nespark, sometimes they call them associate members or associate partner. They call them management trainees. Normally, they all big organizations, they have their MTO programs. I happen to be a part of selection process of Nestle for a while. ہم ان کے لیے اسیسمنٹ کا کام کر کے دے رہے تھے while I was a consultant. اس میں ہم یہی کرتے تھے کہ جتنے بھی ان کے لوگ آتے تھے, اپلائی کیا ہوتا تھا, about 40 different students they used to take, and انہوں نے اس میں سے صرف 12 سلیکٹ کرنے ہوتے. تو what we used to do that, ہم ان کے پرسنالٹی انالیسس کرتے تھے, ان کے ایویلویشن کر کے دیتے تھے کہ جی یہ کس ٹائپ کا انڈیویجول ہے, کس ٹائپ کی اس کی انکلینیشن ہے, کس ٹائپ کے اس کے اندر ٹیلنٹس ہیں, اور اس کو کون سی ٹائپ کی جاب میں اس کو پلیس کیا جائے فیوچر کے اندر. پلس ہم ان کو اٹیچ کرتے تھے. ہم نے آرگنائزیشن سے تقریباً 6 سینئر مینیجرز چوز کیے ہوئے تھے, ان کا ہم پیچ اپ کرتے تھے. جب یہ لوگ سلیکٹ ہو جاتے تھے ایم ٹی اوز, تو ان کو ہم مینٹورز کے ساتھ اٹیچ کرتے تھے. دو سینئر پیپل ور مینٹورز آف دا آرگنائزیشن. ان کے ساتھ ان کا ایک ریلیشن شپ بلڈ ہو جاتا تھا, اینڈ دیٹ ریلیشن شپ یوز ٹو لاسٹ انٹل دیز پیپل لیو دی آرگنائزیشن. سو اس کو انہوں نے نام دیا تھا کریڈل ٹو گریو. کریڈل جیسے وہ آتا ہے بچہ, تو اس سے لے کے تو جب تک وہ انڈیویجول چھوڑ نہیں جاتا آرگنائزیشن, دیز مینٹورز ور ریسپانسبل فار دیم. ایم ٹی اوز کو اگین اپنا بینک کا میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. واٹ وی ڈو از, کیونکہ ہمارے بینکنگ کے 3 میجر ایریاز ہیں, operations, credits and trade finance. What we do is we bring the MTOs in. ہم ان کو operations کے اوپر پہلے سارے concepts, law, theory, اس کے اوپر ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے, and it's about a 1 month almost a process. اس کے بعد ہم ان کو واپس برانچز میں بھیجتے ہیں. ان برانچز کے اندر they learn hands on practice of operations. جو کچھ پڑھا ہوا ہے اب اس کی وہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیش کاؤنٹر پہ بھی کام کرتے ہیں, وہ کلیئرنگ پہ بھی کام کرتے ہیں, وہ ریمیٹنسز پہ بھی کام کرتے ہیں. تو بینکنگ آپریشنس کے سارے ایریاز کو پہ ان کو کام کرایا جاتا ہے, جاب کرائی جاتی ہے. اس کے بعد دے کم بیک ٹو دا ٹریننگ سینٹر. ٹریننگ سینٹر پہ اب ان کا ایک ماڈیول ہوگا ٹریڈ فائنانس کے اوپر. اگین دیٹ ول بی 1 month and a half, تقریباً 1.5 مہینے کا ایک ان کا تھیوری کا ہوگا پروسیس. اس کے بعد دے ول گو بیک ٹو دا برانچز اینڈ دے ول بی اپوائنٹڈ ان ٹریڈ فائنانس ڈپارٹمنٹ. وہاں پہ وہ اپنی لرننگ بلڈ کریں گے. اگین دے ول کم بیک ٹو دا ٹریننگ سینٹر اینڈ دے ول گیٹ ٹریننگ ان کریڈٹس, اور پھر کریڈٹس کے پاس جائیں گے. سو اٹس اباؤٹ 6 to 8 months ٹریننگ پروسیس, ٹریننگ اینڈ اسکل بلڈنگ پروسیس, جس کے اوپر ان کی کمپیٹنسی اوور آل بلڈ کر دی جاتی ہے بینکنگ کے ایریاز میں. لاسٹلی ہم ان کے اندر کمیونیکیشن, کسٹمر سروسز, ان سارے ایریا جو سافٹ اسکلس کے ایریاز ہیں, لیڈرشپ کے ایریاز ہیں, اس کے اوپر ان کی ٹریننگ کر دیتے ہیں. تو ان کی رسپانسبلٹیز اگین ویری کرتی ہے. ہم ہر انڈیویجول کو اسیس کرتے ہیں. کچھ لوگ ہمارے بینک کے جو ٹاپرز ہوتے ہیں ایم ٹی اوز میں, دے گو ٹو اسٹریٹجک ڈپارٹمنٹ, دے گو ٹو کارپوریٹ ڈپارٹمنٹ, اور کچھ لوگ جو ہے وہ برانچ بینکنگ کے اندر چلے جاتے ہیں. تو وی پلیس دیم ان ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس. کوئی ہم نے فکس نہیں کیا ہوا کہ ہر ایم ٹی او صرف اسی جگہ پہ جائے گا.
Sir, first of all, I would say that you delivered a very good presentation, but I have some few practical questions that I want to ask. First of all, आपने ये कहा कि बंदे को अपने इंटरेस्ट को वॉच करना चाहिए और जो जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है उसको वो जॉब फाइंड करनी चाहिए. बट व्हाट विल यू से अगर एक केस ऐसा डेवलप होता है कि जिस जगह बंदा जाना चाह रहा होता है वो उसको अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही होती, उसको मतलब कि उस एरिया में उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही, इंस्टेड के वो दूसरे अब जो जॉब्स उसको मिल रहे हैं वो अब उस आपके ख्याल में उसको छोड़ देना बेहतर है कि वेट करे, क्या करे, मतलब कि जब तक उसकी डिज़ायर्ड अपॉर्चुनिटी उसको नहीं मिल रही, प्रैक्टिकल में उसका कुछ ऐसा चांस नहीं बन रहा, तो देन व्हाट विल बी द सॉल्यूशन. सेकंड मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि एजुकेशन और इंडस्ट्री को आपस में लिंक करके कुछ करिकुलम ऐसा नहीं डेवलप करना चाहिए कि ताकि स्टूडेंट भी बेनिफिट हो जाए उससे, एमटीओ की आपको ज़रूरत ही ना पड़े, आप डायरेक्टली वो जो आपका प्रोडक्ट निकल रहा है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वो इतना एबल हो कि आप उसको डायरेक्ट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन दे दें. तो मेरे ये 2 क्वेश्चंस हैं. बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का मैं पहले आंसर कर दूं, एंड आई थिंक इट इज़ रेलिवेंट टू एवरीबडी वांटेड टू नो दैट क्वेश्चन. मेरी अपनी सजेशन है, ओपिनियन होती है, क्योंकि व्हाट आई फील कि जी बाद में पछताने से शुरू में सब्र कर लेना ज़्यादा बेहतर है. बहुत सारे लोग अभी एंड क्वाइट अ फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ माय ओन, उनको ये इस वक्त डिफ़िकल्टी कि उन्होंने फाइनेंस के अंदर एमबीए किया, उसके बाद उनको जॉब मिल गई एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अब उन्होंने 3 साल का एडमिन का एक्सपीरियंस कर लिया. अब एडमिन के एक्सपीरियंस के साथ इफ़ वी ट्राई टू स्विच द जॉब टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि और आजकल का जो ट्रेंड है, अगर आप 3 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में गुजार लिए आपने तो बहुत टाइम गुजार लिया, क्योंकि आपने जो लर्निंग करनी होती थी 2 साल में हो चुकी होती है आपकी लर्निंग, उसके बाद सिर्फ एक स्टेबल आपके पास वो काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे होते हैं, उसके बाद लर्निंग नहीं कर रहे होते. सो पीपल वांट टू स्विच द जॉब, क्योंकि पहली जॉब आपको हमेशा लो एंड के ऊपर मिल रही होती है, स्टार्टिंग जॉब 18,000 20,000 की रेंज में मिल रही होती है. 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपकी मार्केट जो वैल्यू है वो तकरीबन 40 to 50,000 के करीब होती है. लेकिन चूंकि ऑर्गेनाइजेशन में आप 15,000 पे आए थे और 5% हर साल बढ़ रहा है, तो आपकी सैलरी हार्डली 22,000 के करीब तक पहुंची होती है, 22 to 25. तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मार्केट से कम के ऊपर काम कर रहे होते हैं. तो इन ऑर्डर टू गो टू अ हायर लेवल पोजीशन यू हैव टू शिफ्ट द जॉब. अगर आप जॉब शिफ्ट करते हैं तो माय क्वेश्चन इज कि आप कौन सी फील्ड में शिफ्ट करेंगे, एडमिन में शिफ्ट करेंगे, फाइनेंस में शिफ्ट करेंगे, या किस एरिया में करेंगे. एक्सपीरियंस आपका फाइनेंस में हो गया, एजुकेशन आपकी किसी और फील्ड के अंदर हो गई, तो यू विल गेट स्टक इन योर सेकंड जॉब, आपकी अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं. तो पहली चीज़ है. बट अगेन इफ यू आर गोइंग इनटू अ फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर एजुकेशन, जो आपकी डिग्री से मैच नहीं करती, एंड यू फील कि जी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस नहीं है, ये शायद मेरे लिए कह देना आसान है कि जी आपको नौकरी नहीं मिलती तो आप तो इंतज़ार कर लें. There are a lot of people who have financial issues and they want to get on to the job. उनके लिए I would not recommend this method. अगर उनको जॉब मिलती है, उनको अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करना है, अपना खर्चा पूरा करना है, तो whatever first job they get, they should go for it. ये सिर्फ इस सूरत में मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ हमने पढ़ाई के ऊपर इतना टाइम लगाया तो हम अगर वेट कर सकते हैं तो इट विल बी इन देयर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट. लेकिन जिन लोगों के लिए घर के अंदर इश्यूज हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते बेरोजगार रहना, उनके लिए एनीथिंग दैट ब्रिंग्स इन इनकम इज गुड. वो दे शुड गो फॉर इट. इस चीज़ का इंतजार ना करें, बिकॉज एवरीवेयर दे गो एटलीस्ट दे विल लर्न समथिंग आउट ऑफ द जॉब. तो ये थोड़ा सा क्राइटेरिया जो है मेरे ख्याल में फॉलो कर लें. दूसरा क्वेश्चन क्या था, ज़रा रिमाइंड कराएंगे जी. ये बहुत बड़ा सोर पॉइंट है. फॉर एग्जाम्पल हम खुद भी ये चाह रहे हैं एट बैंक अल-फलाह कि अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी मिले कि हम यूनिवर्सिटी के अंदर जो ट्रेनिंग हम एमटीओस को देते हैं, अगर वो ट्रेनिंग हम एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम बना लें जो कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आएँ, वो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करें और डायरेक्टली बैंकिंग सेक्टर के अंदर आ जाएं. अभी हमारे यहाँ ऐसा कोई इंस्टीट्यूट या कोई ऐसा एजुकेशन वाला वो नहीं है इंस्टीट्यूशन जो कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे रहा हो, प्रैक्टिकल स्किल्स दे रहा हो. बैंकिंग एंड फाइनेंस पढ़ाते हैं, लेकिन बैंकिंग एंड फाइनेंस जो लोग पढ़ के आ रहे हैं उनको भी ऑपरेशंस की वो नहीं पता करना क्या होता है एक्चुअली. उनको नहीं पता कि क्रेडिट्स के अंदर डॉक्यूमेंट्स मूव कैसे करते हैं. तो ये चीज़ें सिर्फ मेरे ख्याल में प्रैक्टिकल नॉलेज
اور جو ایجوکیشن ہے ان دونوں کو مرج کرنے کی ضرورت ہے. آئی ایگری ود یو اینڈ ناٹ جسٹ ان دس پرٹیکولر فیلڈ, میرے خیال میں تقریباً ہر فیلڈ میں ہمیں یہ مرج کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے یہاں جو ڈائلیما ہے, جس چیز پہ اس کو کہوں گا کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ تھیوری پڑھائی جاتی ہے, ہمارے یہاں پریکٹیکل اپلیکیشن کمپیریٹیولی بہت کم ہے. اور جب آپ ماسٹر لیول کی چیزیں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ بیچلرز ڈگری لی ہوئی ہے, انہوں نے 16 سال پڑھا ہوا ہے, اور کتنا کا پڑھیں گے یار, کتنا کا پڑھا لیں گے آپ ان کو. مزید اب آپ ان کو کچھ کرنا سکھائیں, ان کو کوئی پریکٹیکل سکلز سکھائیں, اور ماسٹر لیول کے اوپر یہی چیز ایکسپیکٹ کی جانی چاہیے میرے خیال میں. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے بیچلر لیول تک یہ ایجوکیشن لے رہے تھے, تعلیم حاصل کر رہے تھے, لرننگ کر رہے تھے, لیکن وین یو کم ٹو دا ماسٹر لیول جابس اور اس کے اندر, تو یہاں پہ آپ کے پاس پریکٹیکل نو ہاؤ ہونا زیادہ ضروری ہے. اس کے ساتھ آپ فیلڈ کے اندر آئیں گے تو آپ کی ویلیو کمپیریٹیولی زیادہ ہوگی. تو آئی ایگری, یس دیر شوڈ بی اے مرجر. سر اس کے ساتھ ایک اور کویسچن یہ بھی ہے کہ جو ہم اپنے اسٹوڈنٹس ہیں, بیسیکلی وی آر این امپلائڈ برین نیشن. جو بھی اسٹوڈنٹ یہاں پہ پڑھ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی نوکری مل جائے اچھی سی تاکہ میں آگے پراسپر کر سکوں. لیکن 21st سینچری ہے, اٹ ہیز اٹس اون, مطلب کمپٹیشن بہت بڑھ چکا ہے, اینڈ سیلف سسٹینڈ پیپل آئی تھنک وڈ بی مچ بیٹر ان فیوچر. تو آپ کیا اسٹوڈنٹس کو یہ انکریج نہیں کر سکتے کہ جو لوگ اپنے آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں دے شوڈ اسٹارٹ سم تھنگ دیئر اون, انسٹیڈ کہ سبھی اگر آپ ایک جاب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو دیٹ وڈ بی ایک لا حاصل سی کوشش ہو جائے گی. تو آپ انٹرپرینورشپ کو انکریج کریں کہ اسٹوڈنٹس جن کے پاس کچھ ہیں اپنے وسائل, 2-3 مل کے اپنی کمپنی کھولیں. دے شوڈ پروڈیوس امپلائمنٹ رادر دین سیکنگ امپلائمنٹ. پاکستان کے سب سے بڑے انٹرپرینور کون ہیں؟ دیٹ از ناٹ ان مائی مائنڈ, اینڈ آپ کو بہتر پتا ہوگا, یو آر ان دی انڈسٹری. بحریہ کے ملک ریاض, اینڈ ہی ہیز میٹرک ایجوکیشن. آدمی جتنا پڑھ جاتا ہے اتنا بزدل ہو جاتا ہے. جتنے بھی مائکروسافٹ کا دیکھ لیں, آئی بی ایم کا ہیڈ دیکھ لیں. سوری ٹو انٹرپٹ یو, وہ ملک ریاض نے تو ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا تھا کہ کامیاب آدمی کے لیے ایجوکیشن از ناٹ اے نیسیسری. اس نے اوپنلی ٹیلی ویژن پہ یہ کہا تھا. میں کہہ رہا تھا کہ انٹرپرینور بننے کے لیے, اور آپ یہ دیکھیں, یہ آپ کے قریب ہی ہے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب. میں ایجوکیشن کو ڈینائی نہیں کر رہا, لیکن ہوتا یہ ہے کہ آدمی جتنا پیسہ اس کے اندر ایجوکیشن کے اندر انویسٹ کرتا جاتا ہے وہ اتنی ہی سیکیورٹی اورینٹڈ ہوتا چلا جاتا ہے. اب جب یو سی پی کا کانووکیشن ہوتا ہے تو میاں عامر محمود آگے ہوتے ہیں اور سارے پی ایچ ڈی پروفیسر اس کے پیچھے واک کر رہے ہوتے ہیں. Why he is ahead? Because he is an entrepreneur. He hires those PhD, he pays them. So who is better? تو میں yes, I second that کہ جس ٹرینڈ کے اوپر ہم لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ ہمیں نوکریوں سے زیادہ انٹرپرنورز بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. ویری رائٹلی سیڈ. لیکن ہمارے یہاں وہ انٹرپرنور ماڈلز بھی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے یونیورسٹی لیول کے اوپر. یونیورسٹیز کے اندر انکوبیشن سینٹر بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. چھوٹا سا ایک بزنس یونیورسٹی کے اندر سٹارٹ کیا جائے, اس میں اسٹوڈنٹس کو انوالو کیا جائے. یونیورسٹی کے پروفیسرز خالی کتابیں پڑھانے کے بجائے مارکیٹنگ اس پرٹیکولر کمپنی کی کر کے دکھائیں اسٹوڈنٹس کو کہ جی ایسے مارکیٹنگ کی جاتی ہے, یہ پرٹیکولر پروسیس ہے, اس کا فائنانس ہم نے ایسے رن کرنا ہے. ایک انکوبیشن سینٹر کے اندر آپ چھوٹی چھوٹی کمپنیز بنا کے اسٹوڈنٹس کو ہینڈ اوور کرتے چلے جاتے ہیں. اب وہی اسٹوڈنٹ جنہوں نے اس پروجیکٹ کے اوپر کام کیا ہوتا ہے وہی اس کمپنی کے جو ہیں وہ سینئر سی ای او, سی ایف اوز اور وہ بن جاتے ہیں, اینڈ دیٹ دوز کمپنیز گو انٹو دی مارکیٹ. یہ سب سے سکسیسفل ماڈل ہے. اگر ہم اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں اور ہماری یونیورسٹیز خاص طور کے اوپر انکوبیشن سینٹرز کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں کہ ہم چھوٹے لیول کی جو ہے وہ کمپنیز, اور یہاں پہ جس چیز کے اوپر وہ ہے وہ صرف آئیڈیا جنریشن ہے. ہمارے پاس آئیڈیاز کی کمی نہیں ہے, ہمارے پاس اتنے کریٹو مائنڈ بیٹھے ہوئے ہیں کہ دے کین کم اپ ود دوز پروڈکٹس اینڈ دوز سروسز جس کا شاید ویسٹرن ورلڈ کے اندر آئیڈیا بھی نہیں ہوگا. تو وہاں پہ بھی جتنے بڑی کمپنیز کے اندر آپ چاہے مائکروسافٹ کا نام لے لیں, آئی بی ایم کا نام لے لیں, ایون ناسا کا نام لے لیں, وہاں پہ جتنے بھی انجینئرز اینڈ سائنٹسٹ ہیں ادھر 50% of them are from Pakistan, India and Bangladesh. So we do have the talent, we do have the creativity. It's just that کہ ہم اپنے ملک کے اندر اس کریٹیوٹی کو چینلائز نہیں کر پا رہے. So I agree, لیکن I put the responsibility on the educational institutions کہ جی ان کو یہ انٹرپرنورز بلڈ کرنے چاہیے by developing these incubation centers. Thank you. Very nice speech. Just a quick follow-up question, please. آپ نے ابھی I believe کہا کہ when you start in a job,
you're around 18,000 to 20,000 rupees, yeah? اور عام طور پہ لائف اسپین فار اے جاب now is about 2 years in an organization because you might get paid about below market rate, yeah? You normally do. Normally, prevailing practice in Pakistan. اب question یہ ہے کہ from an HR point of view کہ are organizations not willing to pay for talent or are they just not foresighted enough to invest in development? اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ Both Thank the you. factors. I think most of the organization at the moment are suffering from financial crisis. Cost cutting is the major element in all sectors, whether it's manufacturing or services. So they are not able to increase their salaries to what we call it COLA or cost of living allowance. Inflation is going up by 20%. Organizations cannot afford to increase salaries by 20%. So they increase the salary by 5%. Normally that is the trend. So if your salary is going up by 5% and inflation is going by 20%, so your salary is reducing by 15% every year. So you are getting less money than you were a year before. So with that trend, I think it is advisable. As an HR person, I would advise that an individual should not stay in his first job for no longer than 2 to 2.5 years. It is not advisable. First job is if you get into a good organization, if you happen to go into Pakistan Tobacco Company, if you happen to enter into ICI, or if you happen to enter into big multinational bank, then it's a different story. Then because where else you going to go after ICI? That is the best organization. If you are already into Engro, where would you go after Engro? So if you are in a top-notch organization, you don't need to switch. But for every second-tier organization, if you get a job in H. Kareem Bakhsh for 1 year, I think you're not going to learn anything out after 2 years. So you need to switch your job and go to a metro or macro for that matter. So you have an experience, relevant sort of experience. So you need to go to a second-level organization or a higher-level organization after 2 years. After 2 years, if you are staying in that organization, you're losing money, you're losing your own talent, you're not learning anything. And you're very rightly said, organization at the moment are not willing, barring few organizations, they are not willing to spend on talent because they need to have a system to recognize talent, which they don't. That is the problem. Our performance management systems are not built or not designed to measure talent or to increase the talent of the organization. You need to have a proper system for that. Most of our HR heads, I don't want to criticize, but they are not very proficient in developing talent management system. Excuse me, sir. Assalamu alaikum. Sir, first of all, I want to make a special thanks to you because it was a really mind-blowing presentation. And we did not even get these points in our 16 years of education, which we got just in half hour of our presentation. Thank you, sir. Sir, I want to ask a individual type of question that specifically if we think for the marketing, MBA in marketing, so which special skills an employer looks for that particular student, specifically with respect to the practical knowledge. And the second one is that if I am going to do my MBA in marketing, I am just going to finish my MBA, and I would like to come in the teaching field, would you suggest me specific points regarding this one? Thank you. Okay, second question first. Yes, sir. If you want to go into teaching, don't go into teaching unless you intend to go for PhD. پاکستان میں خالی ماسٹر لیول کی ایجوکیشن کے ساتھ ٹیچنگ میں یو ول ناٹ گو ابو اسسٹنٹ پروفیسر. دیٹ از the HEC criteria. So you will get stuck and you will feel frustrated and you will leave teaching profession after probably again the same way after staying in that for about 5 to 6 years. اس کے بعد آپ کارپوریٹ سیکٹر میں آئیں گے, آپ کو لے گا کوئی نہیں کہ یار اس کو تو کام کرنا نہیں آتا, یہ تو پڑھانے والا آدمی ہے. So it will not be advisable. کارپوریٹ سیکٹر سے ٹیچنگ میں آئیں تو ایڈوائزبل ہے. ٹیچنگ پروفیشن سے کارپوریٹ سیکٹر میں آنا جو ہے نا وہ زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. سیکنڈ, مارکیٹنگ کے اندر اگر آپ لوگ آنا چاہ رہے ہو تو برانڈ مینجمنٹ از دی ایریا جس کی فیوچر کے اندر گروتھ پوٹینشیل ہے. مارکیٹنگ پاکستان میں انفارچونیٹلی ابھی بھی سیلز کے ساتھ کنسیڈر کی جاتی ہے اور مارکیٹنگ اور سیلز کی جاب کو سارٹ آف مرج کیا جاتا ہے. یہ ڈائلیما ہے ہماری کنٹری کا
کہ ابھی تک جو سینئر لوگ ہیں, ٹاپ مینجمنٹ ہے, ان کو خود یہ جو ڈائیورسیفیکیشن ہے بٹوین مارکیٹنگ اینڈ سیلنگ ان کی سینس نہیں ہے. سیکنڈ چیز, جو چیز فیوچر کے اندر آ رہی ہے, مارکیٹنگ اور سیلز جو ہے وہ سلولی اینڈ گریجولی مرج ہو جائے گی سپلائی چین مینجمنٹ کے اندر. تو فیوچر از ان سپلائی چین مینجمنٹ, فیوچر از مارکیٹنگ کی بھی جو ہے وہ ایک ایریا رہے گا برانڈ مینجمنٹ کا, لیکن باقی بیک اینڈ کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں, آپ کی جو آپریشنز ہے, سیلز ہے, وینڈر مینجمنٹ ہے, پروکیورمنٹ ہے, یہ سارا کچھ سپلائی چین مینجمنٹ کا حصہ بن جائے گا. سو پیپل who are doing major in supply chain management will have an edge over every other major that is available at the moment. Well, thank you so much. It was such a wonderful contribution from your corporate sector. We are highly obliged with the contribution you have given to this very contingent, and I'm sure it was worth adding to knowledge and expertise so as to plan your future in near future. I'm sure your contribution will be remembered for a very long time. Thank you.